اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کل ہم نے بیسک کنسیپٹس میں سے ایک اور کنسیپٹ ہائپر کنجوگیشن ڈسکس کیا۔ ہم نے بتا دیا آپ کو کہ ہائپر کنجوگیشن جو ہے اس کا ایک اور نام ہے نو بانڈ ریزوننس۔ وہ اس وجہ سے یہ ہائپر کنجوگیشن کی وجہ سے اسی طرح سے الیکٹران ڈسپلیسمنٹ ہو جاتی ہے جس طرح ریزوننس میں ہوتا ہے۔ جس طرح ریزوننس میں ہم ایک کمپاؤنڈ کو ایک سے زیادہ سٹرکچر سے ریپرزنٹ کرتے ہیں جنہیں ہم ریزونیٹنگ اور کینونیکل سٹرکچرز کہتے ہیں، اسی طرح سے ہائپر کنجوگیشن میں بھی ایک کمپاؤنڈ ایک سے زیادہ سٹرکچرز کے ذریعے ریپرزنٹ کیا جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ تو اس کی کنٹریبیوٹنگ سٹرکچرز کمپاؤنڈ کی ہیں۔ تو اس فنامنا میں ہم نے دیکھ لیا کہ جب کوئی کنجوگیٹڈ سسٹم ہوتا ہے، سی سنگل بانڈ سی ڈبل بانڈ سی یعنی آلٹرنیٹ سنگل اینڈ ڈبل بانڈ جہاں پہ ہوتا ہے، اور پھر اگر الفا کاربن پہ ہائیڈروجن ایٹمز ہوں تو پھر ہائپر کنجوگیشن ہو جاتا ہے۔ یہ الیکٹران پیئر جو شیئر ہوتا ہے بٹوین الفا کاربن اینڈ الفا ہائیڈروجن، وہ شفٹ ہوتا ہے ٹورڈس کنجوگیٹڈ سسٹم۔ اس وجہ سے کاربن اور ہائیڈروجن کے درمیان ظاہر میں کوئی بانڈ رہتا نہیں ہے، تو اسی وجہ سے اس کو نو بانڈ ریزوننس کہتے ہیں۔ تو اس فنامنا کو ہم بیکر اینڈ ناتھن ایفیکٹ بھی کہتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ فنامنا جو ہے یہ بہت سارے کمپاؤنڈس میں ہوتا ہے، خاص کر الکینز میں ہوتا ہے، الکائنز میں ہوتا ہے، ارومیٹک کمپاؤنڈس میں ہم اس فنامنا کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں کل ہم نے آپ کو بتا دیا کہ جس وقت کوئی کمپاؤنڈ ریزونیٹنگ سٹرکچرز بناتا ہے تو کون کتنا ریزوننس دکھائے گا بیکاز آف ہائپر کنجوگیشن، کس کمپاؤنڈ کی کتنی زیادہ ریزونیٹنگ سٹرکچرز ہوں گی ڈیو ٹو ہائپر کنجوگیشن، وہ کمپاؤنڈ اتنا ہی زیادہ سٹیبل ہوتا ہے۔ تو ہم نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ جو ہائپر کنجوگیشن ہے یہ ہمیں مدد کرتا ہے، اٹ ہیلپس اس ٹو ایکسپلین سو مینی پراپرٹیز آف کمپاؤنڈس۔ تو اس میں سے کل ہم نے اس کی ایک اپلیکیشن ڈسکس کی تھی، دیکھ لی تھی، دیٹ واز دا ڈائریکٹ انفلوئنس آف الکائل گروپ۔ یعنی جب الکائل گروپ اٹیچ ہوتا ہے ٹو دا بینزین رنگ تو پھر جو اس کمپاؤنڈ میں جو سبسٹیوشن ہوتی ہے، خاص کر الیکٹروفلک سبسٹیوشن ریئیکشنز، تو وہ جو نیا گروپ ہوتا ہے وہ کہاں پہ جائے گا۔ جیسے آپ دیکھ لیجیے، میں پھر سے یہ ایگزامپل رات کل والی ایکسپلین کر رہا ہوں۔ سپوز ہمارے پاس یہ کمپاؤنڈ ہے میتھائل بینزین، ہم اس کو ٹالوین کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم اس کمپاؤنڈ میں کلورین کی سبسٹیوشن کریں گے اور یہ سبسٹیوشن ہوتی ہے ان پریزنس آف AlCl3، تو اس سبسٹیوشن سے کیا ہوگا، اب کلورین کو بینزین رنگ میں انٹروڈیوس ہونا ہے۔ تو ہم نے بتا دیا کہ ان میتھائل بینزین، اس کو ٹالوین بھی کہتے ہیں، ان ٹالوین the incoming chlorine atom goes to ortho position and it goes to para position، ortho position as well as to para position۔ تو اس وجہ سے یہ جو الکائل گروپ ہے، ہم کہتے ہیں کہ الکائل گروپ جو ہے یہ آرتھرو پیرا ڈائریکٹنگ گروپ ہے، یعنی انکمنگ گروپ کو یہ بھیجتا ہے ٹو آرتھرو پوزیشن اینڈ ٹو پیرا پوزیشن۔ تو اس طرح سے ہوتا کیوں ہے یہ آرتھرو پیرا ڈائریکٹنگ کیوں ہوتا ہے، کل ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اس میتھائل گروپ پہ جو ہائیڈروجن ہے یہ الفا کاربن ہے، الفا ہائیڈروجن کی وجہ سے الیکٹران ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے ٹورڈز بینزین رنگ، آرتھرو پیرا پوزیشن پہ الیکٹران ڈینسٹی انکریز ہو جاتی ہے، اس لیے جو ہمارا الیکٹروفائل ہوتا ہے وہ ان ہی دو پوزیشنز پہ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور اپلیکیشن ہے اس ہائپر کنجوگیشن کی، دیٹ از ایکسپلینیشن آف شارٹننگ آف single bond adjacent to a multiple bond adjacent to a multiple bond۔ پھر سے دیکھ لیجئے ہم نے اپلیکیشن کیا لکھی، شارٹننگ آف اے سنگل بانڈ ایڈجسنٹ ٹو اے ملٹیپل بانڈ۔ اب اس طرح سمجھیے،
सपोज आप ये कंपाउंड देख लीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये कंपाउंड जो है अल्कीन है, इसमें कंजुगेटेड सिस्टम है, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। अब देख लीजिए डबल बॉन्ड इन दो कार्बन एटम्स के दरमियान है। इस डबल बॉन्डेड कार्बन के जो इमीडिएटली कार्बन अटैच है दैट्स अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन भी है, इसलिए यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट हो जाएगा। खैर इस वक्त मसला ये है कि यहाँ डबल बॉन्ड के एडजेसेंट ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ जो होती है दैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एक्चुअली 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स का होना चाहिए। और एक्चुअली देखा गया है ये बॉन्ड जो होता है इन केस ऑफ प्रोपीन इस कंपाउंड में या जहाँ कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एडजेसेंट हों, वहाँ पर इस सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होती है ये कम हो जाती है। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ बनती है 1.49 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स, हालांकि होनी चाहिए थी 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स, होती है 1.49 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। इट मीन्स कि ये जो सिंगल बॉन्ड है ये शॉर्ट हुआ है, ये 1.54 होना चाहिए था, अब ये 1.49 है, यानी इसकी लेंथ जो है ये कम हो गई है, शॉर्टनिंग ऑफ बॉन्ड लेंथ। या आप ये भी कह सकते हैं इट हैज़ अटेन्ड अ सॉर्ट ऑफ डबल बॉन्ड करेक्टर, क्योंकि सिंगल बॉन्ड लंबा होता है, डबल बॉन्ड शॉर्ट होता है। अब इसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट क्यों है? तो यहाँ तो बज़ाहिर सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम इसी हाइपर कंजुगेशन की बुनियाद पे एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिनोमेना ऑफ हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान शेयर हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेस होता है टुवर्ड्स कंजुगेटेड सिस्टम, तो इस तरह से फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। तो इस कंपाउंड की नई स्ट्रक्चर जो बनेगी दैट विल बी लाइक दिस, CH positive, there will be no bond between this carbon and hydrogen, and this bond will become double bond CH, and it will become single bond CH2. Now there will be negative charge on this carbon. अब आप देख लीजिए ऊपर वाली स्ट्रक्चर, इसी की दूसरी स्ट्रक्चर ये है, इसमें डबल बॉन्ड आ गया इसी जगह पे, तो जाहिर सी बात है जब डबल बॉन्ड आ जाएगा इसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो सिंगल बॉन्ड से कम होती है। इस तरह से हाइपर कंजुगेशन की बुनियाद पे हम शॉर्टनिंग ऑफ सिंगल बॉन्ड एडजेसेंट मल्टीपल बॉन्ड एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से इसकी एक और एप्लीकेशन है दैट इज रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। तीसरी एप्लीकेशन है ये रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। इन अल्कीन जो हैं सारे अल्कीन्स की स्टेबिलिटी एक जैसी नहीं होती है, सारे अल्कीन्स इक्वली स्टेबल नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक सिंपल अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक ये है, एक अल्कीन ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 इन प्रोपीन, एक अल्कीन ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी एक अल्कीन है, इट इज़ ब्यूट-2-ईन। इसी तरह से बहुत सारे अल्कीन हैं। एक और देख लीजिए, ये एक अल्कीन है C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH3, ये 2 मिथाइल ब्यूट-2-ईन है। एक और देख लीजिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ CH3 डबल बॉन्ड CH3, ये कंपाउंड जो है ये है 2,3 डाईमिथाइल ब्यूट-2-ईन, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूट-2-ईन। तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स जो हैं अल्कीन्स हैं। अब देख लीजिए ये अल्कीन जो हैं ये वाला जो है पहला वाला इथीन हम जिसे कहते हैं,
ایتھین دیکھ لیجیے پھر سے CH2 ڈبل بانڈ CH2. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کوئی کنجوگیٹڈ سسٹم نہیں ہے. کنجوگیٹڈ سسٹم مینس C سنگل بانڈ C ڈبل بانڈ C, اس طرح کا C سنگل بانڈ C ڈبل بانڈ C. یہاں تو ڈبل بانڈ ہے, سنگل بانڈ نہیں ہے. اس لیے یہ کمپاؤنڈ جو ہے ایتھین, یہ کوئی ریزوننس, کوئی ہائپر کنجوگیشن نہیں دکھائے گا. سو ہیئر ول بی دس اونلی ون اسٹرکچر, اس کی ایک ہی اسٹرکچر ہوگی. اس کے برعکس یہ دوسرا کمپاؤنڈ دیکھ لیجیے, کل بھی ہم نے اس کی ایگزامپل آپ کو کوڈ کی دکھا دی. اس میں کنجوگیٹڈ سسٹم ہے C سنگل بانڈ C ڈبل بانڈ C. اب یہ کاربن الفا کاربن ہے, اس الفا کاربن پہ 3 ہائیڈروجن ہیں. تو ایک ہائیڈروجن کی وجہ سے اس طرح سے, جیسے میں اوپر اسٹرکچر بھی آپ کو دکھا دی, یہ الیکٹران پیئر شفٹ ہوتا ہے تو یہ اسٹرکچر بنتی ہے. اب اگر یہ دوسرا ہائیڈروجن حصہ لے گا تو دوسری اسٹرکچر وجود میں آئے گی, تیسرا ہائیڈروجن حصہ لے گا تو تیسری اسٹرکچر وجود میں آئے گی. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمپاؤنڈ میں جتنے الفا ہائیڈروجن ایٹمز ہیں اتنی ہی اس میں ہائپر کنجوگیشن یا ریزوننس اسٹرکچرز بن سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس کمپاؤنڈ میں پروپین میں 3 الفا ہائیڈروجن ایٹمز ہیں, تو اس کا مطلب ہے 3 ہائپر کنجوگیشن اسٹرکچر وجود میں آئیں گی اس کمپاؤنڈ میں. اب اس دوسرے کمپاؤنڈ پہ آ جائیے جو یہ ہے بیوٹوئین. اس میں دیکھ لیجیے C سنگل بانڈ CH ڈبل بانڈ CH, C سنگل بانڈ CH ڈبل بانڈ CH. یعنی اس کا مطلب ہے یہ دیکھیے CH ڈبل بانڈ CH, یہ ڈبل بانڈ ہے. اس ڈبل بانڈ کو اس طرف سے کاربن اٹیچ ہے سنگل بانڈ سے, دیٹ مینس یہ الفا کاربن ہے, اس پہ 3 ہائیڈروجن ہیں. یہاں آئیے اس پہ بھی ایک کاربن اٹیچ ہے تو یہ بھی الفا کاربن ہے, اس پہ بھی 3 ہائیڈروجن اٹیچ ہے. اس کا مطلب ہوا کہ یہ کمپاؤنڈ جو ہے اس میں 6 الفا ہائیڈروجن ایٹمز ہیں. تو 6 الفا ہائیڈروجن کا مطلب ہو گیا اس میں 6 ریزونیٹنگ اسٹرکچرز بنی. تو آپ دیکھ رہے ہیں پہلے والے کمپاؤنڈ میں کوئی ریزونیٹنگ اسٹرکچر بنتی ہی نہیں تھی, دوسرے کمپاؤنڈ میں 3 ریزونیٹنگ اسٹرکچرز وجود میں آ جائیں گی, تیسرے کمپاؤنڈ میں 6 ریزونیٹنگ اسٹرکچرز, 3 ہائپر کنجوگیشن نو بانڈ ریزوننس اسٹرکچرز وجود میں آ جائیں گی. اب اس کمپاؤنڈ پہ آ جائیے, یہاں پہ بھی ہے C ڈبل بانڈ C ڈبل بانڈ C. اب دیکھیے اس کاربن پہ جو کاربن اٹیچ ہے یہ الفا کاربن ہے, یہاں ایک اور الفا کاربن ہے, یہاں ایک اور الفا کاربن ہے. تو اس کمپاؤنڈ میں 3 الفا کاربن ایٹمز ہیں اور ہر کاربن پہ 3 ہائیڈروجن ایٹمز ہیں, 3 اس پہ ہیں, 3 اس پہ ہیں, 3 اس پہ ہیں. تو 9 ہائیڈروجن, 9 الفا ہائیڈروجن ایٹمز ہیں. اس کا مطلب ہے اس کمپاؤنڈ میں 9 ریزونیٹنگ اسٹرکچرز وجود میں آ جائیں گی. اسی طرح سے اب اس کمپاؤنڈ میں دیکھ لیجیے, اس کمپاؤنڈ میں بھی C ڈبل بانڈ C ہے, یہ بھی الفا کاربن, یہ بھی الفا کاربن, یہ بھی الفا کاربن, یہ بھی الفا کاربن. کیونکہ ڈبل بانڈڈ کاربن کو جو امیجیٹلی کاربن اٹیچ ہے اسی کاربن کو ہم الفا کاربن کہتے ہیں. اب دیکھ لیجیے یہاں ہر ایک الفا کاربن پہ 3 ہائیڈروجن ایٹمز ہیں, 3 اس پہ, 3 اس پہ, 3 اس پہ, 3 اس پہ. تو ٹوٹل میں 12 الفا ہائیڈروجنز ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا 12 نو بانڈ ریزوننس اسٹرکچرز ول بی فارمڈ. اب آپ خود دیکھ لیجیے یہاں پر جو ہم نے ڈفرینٹ الکینز بنا لیے, سارے الکینز میں ہائپر کنجوگیشن ہو رہی ہے ایک کے بغیر, ایتھین کے بغیر. باقی جتنے بھی ہیں they take part in hyperconjugation, but the number of hyperconjugation structures or no bond resonance structures formed varies from compound to compound. In this compound number 2 you get 3 no bond resonance structures, and this compound 3 you get 6, in compound 4 you get 9 structures, and in compound 12 you get 12, compound 5 rather you get 12 resonating structures. It means simply the number of resonating structures formed depends upon the number of alpha hydrogen atoms present in the compound. As I have told you in the beginning that the stability of the compound depends upon the resonating structures of a compound. The maximum the number of resonating structures, more stable is the compound. So among these compounds, this one, which is 2,3-dimethyl butene, it is more stable than this compound, which is 2-methyl butene, and this
compound is more stable than butane, and butane more stable than propionine or propene, and this propene is more stable than ethene. So in this way we can explain the stability of alkenes on the basis of hyperconjugation, and we measure this stability actually in terms of heat of hydrogenation. The compound where heat of hydrogenation is low, that is less stable, where heat of hydrogenation is high, that is more stable. So this you will find uh, that this heat of hydrogenation stability in terms of heat of hydrogenation and stability in terms of hyperconjugation, both are same there. This actually, this hyperconjugation explains the stability of these alkenes. Then there is one more application of this resonance, that is stability of reaction intermediates, especially carbocations and free radicals. Stability of carbocations and free radicals. یہ جو کاربوکیٹائن اور فری ریڈیکل ہیں, these are formed as reaction intermediates during the reaction. When organic reactions take place, as have been told in the beginning, that when a substrate reacts with a reagent, this substrate changes into products with the help of this reagent, either through a transition state or through the formation of intermediates. So there are different types of intermediates which are formed during a reaction, and among those intermediates are carbocations, then there are free radicals, there are carbanions, there are carbenes, there are nitrines. So many reaction intermediates are formed during the reaction, and these intermediates, as have been told, that their life is very short. It can vary from the fraction of a second to a few seconds. That means those reaction intermediates which survive for a few seconds, they are more stable, whereas those which survive for a fraction of a second, they are less stable. And we can explain this stability of the free radicals and carbocations on the basis of hyperconjugation. So you may see that carbocations, there are different types of carbocation. This is one of the carbocation, CH3. It is methyl carbocation. Then there is ethyl CH3 CH2 positive carbocation. Then in the same way, there is CH3 whole twice CH carbocation. Then there is CH3 whole thrice C carbocation. In methyl carbocation, ethyl carbocation, isopropyl carbocation, and this one is tertiary butyl carbocation. The stability of these carbocations is in this order. Methyl is less stable than ethyl, which in turn is less stable than isopropyl carbocation. And isopropyl carbocation is less stable than tertiary butyl carbocation. That means tertiary butyl carbocation is the most stable carbocation. This stability of these carbocations and the semi-free radicals. Suppose you see this is methyl free radical, then this is ethyl free radical. You know, free radical is that species which contains an unpaired electron on it. These are very highly reactive species. Now you see, in case of methyl free radical, there isn't any alpha carbon or any alpha hydrogen. Whereas in case of ethyl carbocation, this is the carbon which carries charge on it. So the carbon attached to this carbon will be alpha carbon. So this is alpha carbon. On this alpha carbon, you observe there are alpha hydrogen atoms. So these alpha hydrogen atoms will shift towards this single bond. That means hyperconjugation will result in this ethyl carbocation. Since there are 3 alpha hydrogen atoms, that means 3 hyperconjugation structures will be formed in case of ethyl carbocation. And in case of this isopropyl, you see there are two alpha carbons and 3
alpha and 6 alpha hydrogen atoms. So 6 resonating structures will be formed. Here 9 resonating structures will be formed. As have been stated, that number of resonating structures, increase in number of resonating structures, increase the stability of the compound. So these compounds, these carbocations, their stability also varies depending upon the number of resonating structures in them. So we are able to explain the stability of carbocations on the basis of hyperconjugation, and in the same way we can explain the stability of free radicals, because free radicals and carbocations, they follow the same order of their stability. So their stability is of this order: tertiary carbocation is more stable than secondary carbocation, which in turn is more stable than methyl carbocation and or primary carbocation. Tertiary is more stable than secondary, secondary is more stable than primary, and primary is more stable than methyl carbocation, which is also termed as primary. So in this way, we are able to explain so many phenomena on the basis of hyperconjugation, which otherwise could not be explained. So these were the applications of hyperconjugation, and with this hyperconjugation topic is completed. Inshallah, tomorrow we will discuss regarding the reaction intermediates. So for today, thank you very much for being with me. Assalamu alaikum.